الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماہ رمضان کی مہینہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، رب تعالیٰ کی جو رحمتیں اور برکتوں کا خوب نزول ہو رہا ہے، اس میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ میں خوب اس کی برکتیں لوٹیں، اس ماہ کی برکتیں لوٹیں، اس ماہ میں خوب عبادت کریں، ایسی عبادت کریں جیسے جوان کھڑا ہو کے کوئی کام کرتا ہے نا تو فٹ جو ہے نوافل پڑھنے کے لیے بھی فوراً اٹھ جائیں، تراویح پڑھنے کے لیے بھی فوراً اٹھ جائیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی دل جمعی کے ساتھ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے تراویح کے لیے کھڑا ہونا جو ہے بڑا بوجھ ہو کہ کس طرح کھڑا ہوں، نفل کے لیے بھی جو ہے وہ ہو، اگر تراویح گھر میں پڑھ رہے ہو تو پھر 2 رکعت پڑھی پھر چلنا پھرنا، یہ وہ بیزاری کے ساتھ جو ہے عبادت نہ کریں، خوب جو ہے دل جمعی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ عبادت کریں گے، انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی، آپ پورا سال جو ہے عبادت میں گزار دیں گے۔ تو اس میں جو اہم ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اب تو ایسا موقع ہے کہ ہر بندہ سحری میں اٹھ رہا ہوتا ہے، تو سحری میں اٹھ کے جو ہے تہجد کی نماز ضرور ادا کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے تھے، اور بعض اوقات تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو طویل رکوع، طویل سجدہ، طویل ترین قیام ہوتا تھا، حتیٰ کہ 5.5 پارے تک پڑھ جاتے تھے آپ تہجد میں۔ ہم کم از کم جو ہے 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت میں جو ہے پہلی میں ثنا، پھر سورہ فاتحہ، پھر 3 کل پڑھ لیں، دوسرے میں بھی اسی طرح 3 کل۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے پورے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ تہجد کی نماز کو لازم پکڑ لیں، تو انشاءاللہ رات کی عبادتیں ہیں، رب تعالیٰ کی جس شخص پر رحمت کی نظر ہو گئی نا رب تعالیٰ کی، تو اس بندے کو رب عذاب نہیں دے گا جس پہ رب تعالیٰ کا جو ہے وہ کرم ہوا اور رحمت کی نظر ہوئی۔ تو اسی طرح یہ مہینہ جو ہے رمضان کا، اسلاف کا طریقہ رہا ہے، پورا سال جمع کر کے رکھتے تھے کہ رمضان میں خرچ کریں گے پیسہ، پھر وہ خوب صدقہ دیا کرتے تھے، خوب جو ہے خرچہ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس قدر صدقہ دیا جاتا تھا کہ صدقہ کوئی لینے والا نہیں، اور اسی طرح اس دور سے چلتا ہوا زکوٰۃ کا جو سسٹم جو چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک جو زکوٰۃ چلی تو کوئی فقیر کوئی مسکین نہیں تھا۔ ایک مرتبہ عاملین آئے اور ان سے عرض کی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ مال بچ گیا ہے، تو فرمایا کہ فقیر کو دے دو، بولا فقیر کوئی رہا ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ مسکین کو دے دو، بولا مسکین بھی کوئی نہیں رہا۔ بولا جن پر قرض ہے ان قرض ادا کر دو، ان کا قرض بھی ادا ہو گیا تب بھی مال بچ گیا۔ تو کہا جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیوں میں خرچ کرو، تو وہ شادیاں بھی ہو گئیں تب بھی مال بچ گیا۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اناج پہاڑوں پر ڈال دو کہ میری سلطنت سے گزرنے والا کوئی پرندہ بھوکا نہ رہے، اس قدر جو ہے فراوانی تھی زکوٰۃ کے سلسلے میں۔ آج ہم جائز ناجائز سب ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ہم ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ جب تک ہم اسلام کی طرف نہیں آئیں گے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق زکوٰۃ کو صحیح خرچ نہ کریں گے تو اسی طرح ہم روتے رہیں گے، اسی طرح ہم روتے رہیں گے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ زکوٰۃیں جو ہے بینک کاٹ لیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی۔ تو اسی طرح جو ہے بہت ساری زکوٰۃ جو ہے صحیح ادا نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اس ماہ میں جو ہے زکوٰۃ بھی دیا کرے، صدقہ بھی دیا کرے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال وہ ایک گنجا سانپ بن جاتا ہے جو اس کو ڈستا رہتا ہے، بولا کہ میں ہی تمہارا مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو وہ اس شخص کو ڈستا رہتا ہے۔ اور
صدقہ دینے والا تو ایسا ہے کہ حشر میں اس کے سر کے اوپر سے سایہ ہوگا، جیسے جو ہے چھتری جو ہے اس کے اوپر ہوتی ہے. اور جو ایک کھجور صدقہ دیتا ہے رب تعالیٰ اس کو پہاڑ کے برابر اجر دیتا ہے. تو وہ شخص حیران ہو جاتا ہے حشر میں کہ بھائی میں نے یہ اتنا صدقہ تو دیا نہیں، کہ یہ صدقہ کہاں سے آیا؟ تو رب فرماتا ہے کہ تو نے ایک کھجور دیا تھا، وہ کھجور کو میں نے پال پال کر جو ہے نہیں اتنا بڑا صدقہ دیا. تو کوشش کریں اس ماہ کی خوب برکتیں اور رحمتیں لوٹیں، اسے ضائع نہ کریں اس مہینے کو. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ نے صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.